ویلکم بیک۔ پاکستان کی افغانستان میں چھپے دہشت گردوں پر کاری ضرب۔ افغان طالبان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے جواب میں پاکستان نے افغانستان میں مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے 7 ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ پکتیکا، ننگرہار اور خوست پر حملوں میں کئی دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ٹھوس شواہد ہیں دہشت گرد کارروائیاں افغانستان میں موجود قیادت کی ہدایت پر کی گئیں۔ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کو کاری ضرب پہنچی۔ ذرائع کا کہنا ہے کالعدم ٹی ٹی پی کے سوشل میڈیا گروپ چیٹ میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی۔ پیغامات میں ننگرہار کے ضلع بہسود کے گاؤں گردی کچ میں فضائی کارروائی کا ذکر کیا گیا۔ کہا گیا فضائی بمباری میں متعدد دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ کچ میں فضائی حملہ ہوا، بڑی تعداد میں دہشت گرد ملبے تلے دب گئے۔ پکتیکا، ننگرہار اور خوست میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ملیا میٹ کر دیے گئے۔ حملوں میں کئی دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو پھر واضح پیغام مل چکا ہے۔ یہ سرزمین کمزور نہیں ہے، یہ شہداء کے لہو سے مضبوط ہوئی ہے۔ افغانستان میں بھارتی سرپرستی میں فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں پر کارروائی کی گئی۔ پاک فضائیہ کی کارروائی معصوم جانوں کا بدلہ ہے جو دہشت گردی کی آگ میں جھونک دی گئیں۔ ایکس پر ایک بیان میں طارق فضل چودھری نے کہا امن کے خواہاں ہیں مگر اپنی سرزمین، عوام اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ جو میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ یہ وطن ہماری پہچان ہے، ہماری غیرت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ صرف آپریشن نہیں، ہر اس ماں کے آنسوؤں کا جواب تھا جس نے بیٹا وطن پر قربان کیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ افغان قیادت اپنے لوگوں کو سمجھائے اور اپنے اعلامیے پر عمل کرے۔ مذہبی اسکالر مولانا طیب قریشی نے کہا پاکستان نے بارہا تحفظات کا اظہار کیا۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، پڑوسی ملک بے فکر بیٹھا ہے۔ جو پاکستان نے جواب دیا ہے یہ رد عمل تھا۔ جتنی مسجدوں کو ان دہشت گردوں نے، خارجیوں نے نشانہ بنایا ہے، انہوں نے بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کا حق ہے کہ پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے۔ افغان علماء سے، اسکالر سے، قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو سمجھائے اور جو افغان علماء نے اعلامیہ جاری کیا تھا اس پہ عمل کروائے۔ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو پھر اس کا جو ہے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے تو اتنا صبر کر کے اور ڈپلومیسی کے تھرو بارہا پڑوسی ملک کو یہ بتایا کہ یہ ہمارے شدید قسم کے کنسرنز ہیں، آپ کی زمین جو ہے استعمال ہو رہی ہے۔ کتنے اعلیٰ سطح کے وفود وہاں پہ گئے اور باقاعدہ جو ہے ان سے درخواست کی گئی کہ خدا را اس چیز کو روکیں۔ ہمارا پڑوسی ملک اتنا بے فکر ہو کے بیٹھا ہوا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتا رہے۔ سی ٹی ڈی بنو کی ٹیم پر حملہ ہوا، زیر حراست دہشت گرد اور اس کا حملہ آور ساتھی ہلاک ہو گیا۔ تفصیل جانیں گے عدنان طارق سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، بنو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی تفتیشی ٹیم پر حملہ ہوا ہے، زیر حراست دہشت گرد اور حملہ آور ساتھی سمیت جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق بتایا گیا ہے کہ سی ٹی ڈی کی ٹیم دہشت گرد کمانڈر اسامہ اور دانیال کو جائے وقوع کی نشاندہی کے لیے لے جا رہے تھے کہ دہشت گردوں کے ساتھیوں نے جو سی ٹی ٹیم پر حملہ کیا۔ سی ٹی ڈی نے چند روز قبل دہشت گرد کمانڈر اسامہ اور دانیال کو گرفتار کیا تھا۔ ہلاک دہشت گرد اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان شاہ ولی خان پر حملے میں ملوث تھا۔ کمانڈر نئی دہشت گرد تنظیم اتحاد المجاہدین پاکستان کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ سی ٹی ڈی ٹیم پر جو ہے یہ دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے جس سے دہشت گردوں کی ساتھی پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے، عدنان طارق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ بھارت کے لیے ایک اور ہزیمت، دنیا بھر میں جگ ہنسائی۔ بھارتی فضائیہ کا ایک تیجس زمین پر آ گرا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت ایک اور تیجس لڑاکا طیارہ تربیتی پرواز کے دوران ایئر بیس میں گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے پائلٹ نے طیارہ رن وے پر اتارنے کی کوشش کی لیکن وہ نیچے جا گرا۔ بروقت ایجیکٹ کرنے کی وجہ سے پائلٹ جان بچ گئی۔ پے در پے طیارے تباہ ہونے کے بعد بھارتی ایئر فورس نے تمام سنگل سیٹرز 32 تیجس طیاروں کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 2 سال کے دوران تیسرا تیجس طیارہ گر کر تباہ ہوا، پہلا راجستھان اور دوسرا دبئی ایئر شو میں تباہ ہوا تھا۔ وزارت خارجہ نے اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے عمل کو مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرا دی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو قانونی تحفظ اور سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سمندر پار پاکستانیوں کے
وزیر چودھری صالح کی زیر صدارت اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو قانونی تحفظ اور سہولتوں کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اسپین میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظہور احمد کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سفیر نے بتایا اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ اور دیگر مطلوبہ دستاویزات کی فراہمی لازمی قرار دی گئی ہے۔ اہل افراد کو ابتدائی طور پر 1 سال کے لیے ریزیڈنٹ کارڈ جاری کیا جائے گا۔ 7 سے 8 سال مکمل کرنے پر مستقل رہائش اور شہریت کا راستہ ہموار ہوگا۔ یہ پالیسی سیاسی پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا دستاویزات کی تصدیق کا عمل تیز کیا جائے گا تاکہ درخواست گزاروں کو مشکلات نہ ہوں۔ نیشنل پولیس بیورو کی جانب سے ایک ہی قومی کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا درخواست گزاروں کی آسانی کے لیے تصدیق کے عمل کو آسان اور برق رفتار بنایا جائے۔ صالح حسین نے کہا ہزاروں پاکستانیوں کو لیگل سٹیٹس ملنا خوش آئند ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی لمبی عمر کے لیے دعا کو ہوں، لیکن رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں اور رویوں پر ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کچھ لوگ مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شہر کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، لیکن ہماری نیت بالکل ٹھیک ہے۔ شہر کے تمام ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل ہمارا ہدف ہے۔ یونیورسٹی روڈ اور جناح ایوینیو 2 سے 3 ماہ میں کلیئر ہو جائے گا۔ بی آر ٹی میں مزید 1-1.5 سال لگ سکتا ہے۔ شرجیل میمن نے کہا ہماری نئی بسیں گزشتہ 2 ماہ سے کسٹم نے روک رکھی ہیں۔ کسٹم پنجاب سے کم اور ہم سے زیادہ ڈیوٹی لے رہا ہے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ کراچی میں سحری کے وقت نارتھ ناظم آباد میں گیس سلنڈر دھماکے سے فلیٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے سے 15 سال کا لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ محمد آصف خان رپورٹ کر رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی کے قریب واقع رہائشی فلیٹ میں گیس سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ زوردار دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی، جس کے بعد عمارت کی رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ سے 10ویں منزل پر فلیٹ تباہ ہو گیا۔ افسوسناک واقعے میں 15 سالہ لڑکا جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ سب سے پہلے تو جو فائر کو ہے اس کو کنٹرول کیا گیا، اس کے بعد پھر جو وہاں پہ جو زخمی تھے ان کو فوری ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، اور اس پوری بلڈنگ میں جتنے لوگ تھے باقی فلورز پہ ان سب کو ریسکیو کیا گیا۔ لوگوں کو ایویکویٹ کریں، فرسٹ پرائرٹی ہماری یہی تھی، اور اسی طرح سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا۔ انفارچونیٹلی ایک جو ہے یہاں سے جو ہے وہ کیجولٹی رپورٹ ہوئی ہے، 4 لوگوں کو کریٹیکل حالات میں یہاں سے شفٹ کیا گیا ہے۔ ابھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بلڈنگ کے اسٹرکچر کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے، اور اس کے بعد جب ایس بی سی ہمیں رپورٹ دے دے گی پھر ہم یہاں پہ فیملیز کو واپس الاؤ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے فیملیز کو باہر کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق سلنڈر دھماکے سے مجموعی طور پر 2 فلیٹس متاثر ہوئے، جبکہ تمام زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مری کے نواحی گاؤں اوسیا کے قریب ٹریفک حادثے میں 3 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ارسلان ایاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گے۔ بتائیے ارسلان۔ بالکل، آج تقریباً 1 بجے کے قریب یہ ناخوشگوار حادثہ پیش آیا۔ اوسیا جو مری کے نواحی گاؤں ہے کہ پکے کو ایک ملک کا سڑک جاری ہے وہاں سے ادھر یہ حادثہ پیش آیا۔ ٹیکسی میں 6 خواتین سوار تھی اور ایک ڈرائیور تھا۔ بریک فیل ہونے سے 3 خواتین جو ہے اس حادثے میں ان کی موقع پر ہلاکت ہوگی، جبکہ 3 زخمی جن کو THQ اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں ایک 5 سال کی بچی بھی شامل ہے، جبکہ 3 جو خواتین ہیں ان کی موقع پہ ہی ہلاکت ہو گئی تھی۔ جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق جو گاڑی ہے اس کی بریک فیل ہوئی اور ڈرائیور جو ہے اس کے اوپر قابو نہیں رکھ سکا۔ ریسکیو 112 کا آپریشن اس وقت وہاں پر سے کمپلیٹ ہو چکا ہے، جبکہ پورے علاقے کے اندر جو ہے غم اور سوگ کی کیفیت ہے اس ناخوشگوار حادثے کے بعد۔ شکریہ آپ کا۔ امریکی سفارتکار کا تبصرہ خطرناک اور اشتعال انگیز قرار، بیان ناقابل قبول ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ وضاحت کرے۔ پاکستان سمیت 14 مسلم ممالک نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ سے جاری بیان پر متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر، کویت، عمان، بحرین، لبنان، شام اور فلسطین کے علاوہ OIC خلیج تعاون کونسل کے دستخط بھی ہیں۔ مشترکہ بیان میں واضح کیا گیا کہ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں یا کسی بھی دیگر مقبوضہ عرب سرزمین پر کسی قسم کی خود مختاری حاصل نہیں۔ اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیز اور غیر قانونی اقدامات کا تسلسل خطے میں تشدد اور تصادم کو مزید ہوا دے گا، امن کی امیدوں کو نقصان پہنچائے گا۔ امریکی سفیر کا بیان امریکی صدر ٹرمپ کے امن ویژن کے بھی منافی ہے۔
ایسے اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ سعودی عرب نے اسرائیل میں امریکی سفیر کے بیان پر امریکی محکمہ خارجہ سے وضاحت مانگ لی۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی سفیر کا بیان خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اسرائیل میں سفیر کے بیانات پر پوزیشن واضح کرے۔ OIC نے بھی امریکی سفیر کے اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت کی، کہا اس قسم کی اشتعال انگیز تقریر انتہا پسندی کو ہوا دے گی۔ ایران شاید ایٹم بم بنانے سے ایک ہفتہ دور ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے فاکس نیوز سے انٹرویو میں انکشاف کر دیا، کہا لیکن ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ایران 60% سے زیادہ افزودگی تک پہنچ چکا ہے۔ ایران کہتا ہے یورینیم کی افزودگی سویلین مقاصد کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ ایٹمی بم بنانے کے قریب ہے۔ مذاکرات سے پہلے صدر ٹرمپ نے بتا دیا تھا یورینیم کی افزودگی ہماری ریڈ لائن ہے۔ صدر ٹرمپ اس بات پر حیران ہیں کہ ایرانیوں نے شدید دباؤ کے باوجود ابھی تک ہتھیار کیوں نہیں ڈالے، اتنے دباؤ میں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، اور کہا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں رکھنا چاہتے۔ اسٹیو وٹکوف نے کہا تہران کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بہتر رویہ اختیار کرے گا۔ اسٹیو وٹکوف نے بتایا صدر ٹرمپ کی ہدایت پر رضا پہلوی سے ملاقات کی، مجھے لگتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے مضبوط ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ دوسرا امریکی بحری بیڑا جیرالڈ روڈ بحیرہ ارم میں داخل ہو گیا۔ امریکہ نے اردن کے ایئر بیس پر بھی 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے بین الاقوامی طاقتیں ایران کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے صف بندی کر رہی ہیں۔ ایران اس دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے ایران کے خلاف محدود حملوں پر غور کرنے کا کہا تھا۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایرانی رہنماؤں کو براہ راست نشانہ بنائیں گے۔ امریکی فوج ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے گی۔ اقوام متحدہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے یورپی یونین کی بحری و فضائی افواج کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہمارا اقدام یورپی یونین کے حالیہ فیصلے کا جواب ہے جس میں پاسداران انقلاب پر پابندی لگائی گئی ہے۔ یورپی یونین نے ایران میں حالیہ حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں میں پاسداران انقلاب کو باضابطہ طور پر کریک ڈاؤن کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ قطری وزیر اعظم نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ خطے کو کشیدگی سے بچانے کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ مسائل کا پرامن حل نکلنا چاہیے تاکہ خطے میں امن اور استحکام قائم رہے۔ اختلافات کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ افغان عوام نے افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے کی پاکستان کی حمایت، اور افغانستان کی عوامی تحریک نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تباہی کو خوش آئند قرار دیا۔ افغانستان کے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے طالبان رجیم کے خلاف پاکستانی فضائی کارروائیوں کی حمایت کی۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے سینئر رکن فضل احمد مناوی نے افغان طالبان کو ظالم گروہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہر وہ ضرب جو افغان طالبان پر پڑے خوش آئند ہے۔ خدا کا شکر ہے افغان طالبان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ خدا کی زمین سے ظلم کا ختم ہونا عظیم نعمت ہے۔ افغانستان اور افغان عوام کے مفاد میں ہر مثبت اقدام کا خیر مقدم کریں گے۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ خطے کے تمام ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتی ہے۔ اول میخوایم بفهمم دیدگاه شما در برابر حملات پی در پی پاکستان که حتی بر قلب کابل حمله کرد و بمباران نمود چی است از این حملات آقای معنوی به حیث یک عضو رهبری جبهه مقاومت؟ اول هر سنگی که در سر طالب اصابت بکنه ما از استقبال میکنیم، چون گروه ظالم است، به هلاکت ظالم خدا خودش ستایش کرده است. هر قدر ظالم و ظلم از زمین خدا برچیده شود نعمت است. حاضر هستین که با پاکستان در یک صف استاد شوین و در برابر طالب قرار بگیرین؟ بیشتر هم به شما اشاره کردم که از هر عمل مشروعی که و مردم و کشور ما مفید تمام شود استفاده میکنیم. ما منافع افغانستان، منافع مردم بالاتر از هر چیز میدانیم و ما دلیل وضعیت بسیار به احتیاط و دقیق مراقب است. روابط
جبهه‌های خب البته شما هم در این میان میایین، مشخص اگه درباره خودتان و جبهه مقاومت بگوین. آقای معنوی میگن که روابط مخالفان طالبا با پاکستان گرمتر شده و محکمتر پس از تنش‌های بسیار شدید میان طالبا و پاکستان. شما کدام رابطه‌ای با پاکستان دارین؟ اگر دارین در چی سطحی است؟ ما با تمام کشورهای منطقه روابط داریم، با کشورهای دنیا روابط داریم، حداقل در اون سطحی که سالهای سال افغانستان و نظامهای مشروع افغانستان روابط داشته، ما روابط داریم. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس بہادر آباد میں جاری ہے. بات کریں گے رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. رافع، کون کون شریک ہے اس اجلاس میں؟ دیکھیے، اس اجلاس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، امین الحق، فیصل سبزواری، کیفی الورا اور دیگر شامل ہیں. آج کا اجلاس 3 ایجنڈوں پر مشتمل ہے. پہلا ایجنڈے میں تنظیمی معاملات پر مشاورت ہو رہی ہے، جبکہ دوسرا ایجنڈا پیپلز پارٹی کی ایم کیو ایم کے خلاف فضلہ سرائی، گورنر سنگھ کے خلاف مہم سمیت صوبائی حکومت کی بیڈ گورننس اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت ہو رہی ہے. تیسرا ایجنڈا جو ہے وہ ایم کیو ایم کی کراچی بچاؤ مہم اور اس کے دائرہ کار کو وسیع کرنے سمیت مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اجلاس میں تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے سمیت سیاسی اور ملکی صورتحال پر بھی گفتگو جاری ہے. کرائی کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے ساتھ سیاسی تناؤ جو بڑھ رہا ہے اس پر بھی مشاورت ہوئی ہے اور کراچی کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے عوامی رابطہ مہم کا دائرہ کار وسیع کرنے پر بھی گفتگو ہو رہی ہے. کچھ دیر بعد جو ہے وہ اجلاس کا اختتام ہوگا، جس کے بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے. اور آج کا اجلاس میں ہونے والا پریس کانفرنس کی جائے گی دونوں کی جانب سے. رافع، شکریہ. رواں مالی سال میں جولائی تا جنوری 17 کروڑ 46 لاکھ ڈالر سے زائد کی چینی درآمد کی گئی. ایک ماہ میں چینی کی درآمد میں 46.38% کا اضافہ ہوا. ایک ماہ میں غذائی اشیاء کی درآمدات 7.74% بڑھ گئیں. 7 ماہ میں فوڈ امپورٹس میں 19.2% کا اضافہ ہوا. رواں مالی سال کے 7 ماہ میں فوڈ امپورٹس کا حجم 5.5 ارب ڈالر سے زائد رہا. ادارہ شماریات کا کہنا ہے 7 ماہ میں 2 ارب 35 کروڑ ڈالر سے زائد کا پام آئل اور 11 کروڑ ڈالر سے زائد کے خشک میوجات درآمد کیے گئے. کراچی میں منافع خوروں نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے. بازاروں میں سرکاری قیمتوں پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے. پھل سبزیاں منمانے دام پر فروخت کی جا رہی ہیں. روحا فاطمہ مزید بتائیں گی. رمضان المبارک میں سبزیوں اور پھلوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کافی زیادہ ہائی چل رہی ہیں. 400 روپے درجن میں کینو فروخت ہو رہے ہیں. اسٹرابیریز جو ہے وہ اس وقت 700 روپے کلو مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے. کیلا درجہ اول کی بات کی جائے تو وہ 300 سے 350 روپے درجن، جبکہ درجہ دوم کی بات کی جائے تو وہ 200 سے 250 روپے درجن میں بازار میں فروخت ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ امرود بھی جو ہے وہ 200 سے 250 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. پالک جو ہے وہ اسپیشلی یوز ہوتی ہے رمضان میں. پالک کے پکوڑے بنائے جاتے ہیں. پالک کی جو ایک گڈی ہے وہ 20 سے 30 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. جو بڑی مرچیں ہوتی ہیں 150 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہیں. لیمو کے جو ریٹس ہیں وہ 320 روپے لیمو جو ہے وہ کلو بازار میں فروخت ہو رہا ہے. قیمتیں بڑھنے سے شہری جو ہے وہ کافی زیادہ افسردہ ہیں اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. متعلقہ محکمے جو ہے وہ کوئی ایکشن لیں اور عوام کو ریلیف دیں. جی، اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں لگائے گئے رمضان سستا بازار عوام کو ریلیف دینے کے بجائے اضافی بوجھ بنتے جا رہے ہیں. سستے بازاروں میں پھل کا معیار شہریوں کو پسند نہیں. مزید جانتے ہیں فرح ربانی سے. جی فرح. اس وقت میں موجود ہوں اتوار بازار، جس کو سستا بازار ڈکلیئر کیا گیا ہے. خاتون خانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈی سی صاحب کی جانب سے ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. پرائسز کو کم کیا جائے گا. بالکل پرائسز کنٹرول ہے، لیکن کس چیز کی کنٹرول ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. 210 روپے 2 درجن کیلا مل رہا ہے نا، اس کے نیچے اس کا چھلکا مل رہا ہے، کیلا نہیں مل رہا. 0% بھی کوالٹی نہیں ہے، صرف دھوکہ ہے. امرود کی شکل دیکھیں آپ، ایسے لگ رہا ہے کوئی سیلاب زدگان کے امرود ابھی نکالیں، اور ان کے ریٹ دیکھیں 7ویں آسمان پہ بات کر رہے ہیں. پوری دنیا میں رمضان کے دنوں میں چیزوں کے ریٹ نیچے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں چیزیں ہی غائب ہیں، صرف چھلکے پڑے ہوئے ہیں.
आप इंसानों को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? आप हुकूमती आटा उठा के देखें, आप सरकारी आटा नहीं खा सकते। शहरियों में खासा गमो गुस्सा देखा जा रहा है। क्वालिटी ए और बी कैटेगरी नहीं, सी कैटेगरी यहाँ पर दस्तयाब है। अव्वल क्वालिटी के लिए या तो वेट करना पड़ेगा या वो आपको बाहर जो दूसरी मार्केट्स हैं वहाँ से खरीदनी पड़ेंगी। जी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक गवर्नर्स एंड मैनेजमेंट कमेटी कायम कर दी गई। ओलंपियन हसन सरदार और इस्लाहुद्दीन कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी के दीगर अरकान का तकर्रुर उनसे मुशावरत के बाद किया जाएगा। कमेटी कौमी टीम के इंतखाब और ट्रेनिंग सिस्टम की निगरानी करेगी। कॉर्पोरेट गवर्नर्स और मार्केटिंग को टेक्निकल हॉकी ऑपरेशन से अलग कर दिया गया है। आमिर इब्राहिम को कॉर्पोरेट गवर्नर्स कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी में फारूक अतीक, शकील शाह, गुलाम अली मल्ला और अकमल अजीज शामिल हैं। व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए नया फीचर मुतारिफ करा दिया। अब किसी को ग्रुप में शामिल किया जाएगा तो दीगर मेंबरान उसकी शमूलियत से पहले के मैसेजेस भेजकर गुफ्तगू को उसके इल्म में ला सकते हैं, लेकिन एडमिन्स के पास इस ऑप्शन को ऑन या ऑफ करने का इख्तियार होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।